نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایک روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان عندی ثالثۃ لزوجتها. یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی تھی، انفیکٹ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کے انتقال پر ارشاد فرمائی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was so satisfied that he said کہ اگر میری اس کے بعد کوئی اور تیسری بیٹی بھی اویلیبل ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا. خیر، جو ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں، یعنی کہ زینب اور رقیہ اور پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہن. یہ تیسری صاحبزادی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ بھی بعثت نبی سے کچھ عرصے پہلے ہی پیدا ہوئی تھی، اس دنیا میں تشریف لائی تھی. اسلام کے آغوش میں ہی سارٹ آف انہوں نے ہوش سنبھالا. شی واز براٹ اپ انڈر دا امبریلا آف اسلام. اور ان کی بریف ہسٹری جیسے کہ ہم نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی اسٹوری کے اندر یہ ڈسکس کی کہ بالکل ایٹ ینگ ایج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی رقیہ اور ان ام کلثوم دونوں اپنی جو دوسری اور تیسری یعنی صاحبزادیاں تھیں ان کے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کر دیے تھے. اور پھر ظاہر ہے نبوت کی جب بعثت جب جو واقعہ ہوا تو آفٹر دیٹ ابو لہب بیکیم اے اسٹرنجنٹ اینمی آف اسلام، اور اس نے بہت زیادہ پریشانیاں اور تکلیفیں دینا شروع کیں، اور پھر اپنے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ ان کی صاحبزادیوں کو چھوڑ دو، انہیں آزاد کر دو، اور وہ پھر نکاح سے آزاد ہو گئیں دونوں ہی، رقیہ اور ام کلثوم. اور پھر رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو گیا. پھر دونوں نے حبشہ یعنی کہ ایتھوپیا ہجرت لے گئی کی، پھر واپس آئے مکہ سے، پھر مدینہ ہجرت کی. اینڈ فائنلی جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے وقت جب ان کی طبیعت سخت علیل ہوئی اور فائنلی شی پیسڈ اوے، ان کا انتقال ہو گیا. اس کے کچھ دنوں بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تیسری صاحبزادی یعنی ان کی چھوٹی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی کر دیا. تو یعنی گویا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک سعادت تھی، ان کے ایک نصیب کی بات تھی کہ ون آفٹر دی ادر دوسری صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں آئیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہی اٹینڈ دا ٹائٹل آف ذو النورین، یعنی کہ 2 نوروں والا. یہ ٹائٹل جو لقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا ذو النورین کا، اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ وہ صحابی ہیں جنہیں شرف حاصل ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ون آفٹر دی ادر ہوا. اور پھر بہرحال جب حضرت بی بی رقیہ کے بعد پھر ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کی اگر میری کوئی اور بھی تیسری بیٹی اویلیبل ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے ہی کر دیتا. بلکہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی مینشن کیا لو کاننا 10 لزوجتہن، کہ اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی میں 10 ون آفٹر دی ادر عثمان کے نکاح میں دے دیتا. انفیکٹ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ایک روایت میں 100 تک کا بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی ہی ہیز ایون مینشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اس کے بعد وہ بھی میں عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دیتا. یعنی ہی ہیڈ سچ اے ہائی اسٹیچر، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اتنا ہائی مقام تھا ان کا. اینی ہاؤ تو ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا اینی ویز اس سے پہلے جب نکاح عتیبہ سے ہوا تھا، اور اس نے جب انہیں چھوڑا، جب انہیں آزاد کیا نکاح سے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کی، کچھ بہت ہی ڈیٹیلڈ اور بہت زیادہ اس پہ جو سیرہ وغیرہ کے رائٹرز ہیں انہوں نے بہت ڈیٹیل سٹوریز بھی روایات مینشن کی ہیں. اینی ویز تو
اس نے جو جب گستاخی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو ایک تو ان کی بیٹی کو چھوڑنا اور پھر ان کی شان میں گستاخی، ان دونوں باتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے سخت تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل پڑا اللہم مسلط علیہ کلبا من کلابک، کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دے، اس پہ مسلط کر دے. یعنی ایسے ہی ایک بددعا نکل گئی اس کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا سخت تکلیف دی اس نے، ایک تو بیٹی کو چھوڑا، پھر اوپر سے شان میں بھی گستاخی کی. تو ظاہر ہے اب تھا تو کافر، لیکن اس پر بھی ابو لہب پر اور اس عتیبہ پر اتنا اثر تھا اس بات کا، انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک سے بات نکلی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی فارم میں پوری ہو کر رہے گی. اور ایک مرتبہ دیور ٹریولنگ ٹو سیریا، یعنی شام کے ایک سفر پر تھے، تو وہاں علاقے والوں نے کہا یہاں پہ کچھ شیروں وغیرہ کا آنا جانا ہوتا ہے، دیر آر لاٹ آف لائنز ان دا ایریا. جہاں پہ اس قافلے نے قیام کیا تو وہاں پہ دے prepared a lot. اب ابو لہب کو بھی بہت فکر ہوئی کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سن. اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوئے وہ الفاظ ان کے دماغوں میں کھٹک ایک انہیں بودر کرتے تھے. تو بہت ڈیٹیل سٹوری ہے. انہوں نے بہت پلاننگ کی، بالکل سینٹر میں ایک بڑی سی اونچی کچھ بوریاں رکھ کے ایک بسترا بنایا، اس کے اوپر عتیبہ چڑھ کے سو گیا اور چاروں طرف سراؤنڈنگ میں لوگ سو گئے اس کے، جسٹ ٹو فیل سیکیور. بٹ اینی ویز یمکرون و یمکر اللہ، ایک ان کی سازش ہوتی ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. تو اینی ویز وہ شیر آیا ایک اور اسے اٹھا کر لے گیا. تمام جو پریپریشنز تھی، تدبیریں تھیں، ان کے سب کے باوجود عتیبہ کو وہ شیر اٹھا کر لے گیا. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس کی بہت تفصیل، ایک ڈیٹیل واقعہ بھی ذکر فرمایا ہے. اینی ویز بریفلی ان کے بارے میں یہ جاننا بھی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ، جو ام المؤمنین بی بی حفصہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کے مقام پر ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں. جب وہ بیوہ ہوئی تھی تو ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے صاف انکار تو نہیں کیا، بٹ he didn't say yes and he didn't acknowledge that, and then وہ اس بڑا ڈیٹیل واقعہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں اس سے بہتر تمہیں سجیشن دیتا ہوں کہ تم اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح مجھ سے کر دو، اور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیتا ہوں. اور جو اس روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی نہ بتلا دوں. یعنی گویا ان ورڈز آف کورس، جیسے کہ عثمان سے بہتر ان کی بیٹی کے لیے کون ہو سکتے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، اور کون سی ذات سب سے بہتر جو ہے. اور پھر ایک دوسری جو اس میں محدثین نے بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس میں حضرت بی بی رقیہ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا بھی مرتبہ بیان ہوتا ہے، ان کی فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ انہیں گویا بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی افضل قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اینی ویز یہ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور بہت ہی مرتبہ اور مقام تھا آپ کا. تقریباً 3rd ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اور رفلی 6 سال کے بعد تقریباً 9th ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی تشریف فرما تھے، اور بہت ہی جیسے کہ ہم نے حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے بھی اسٹوری میں پڑھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی صاحبزادی تھی بڑی، تو اس پر بھی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا. اور جو غسل دینے والی عورتیں تھیں، جن میں لیڈ ام عطیہ رضی اللہ عنہ تھیں اور بعض دوسری دیگر صحابیات تھیں، ان غسل دینے والیوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور ان ہدایات کا ذکر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا رہے تھے کہ 3 یا 5 مرتبہ دھونا، پھر کافور ملے ہوئے پانی سے انہیں غسل دینا، اور پھر جب when you're done with it then let me know. and جب فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی تہبند مبارک انہیں دی کہ انہیں اندر سے کفنانے کے لیے اندر صحیح انہیں اندر باڈی کے ساتھ یہ پہنا دینا، میرا اپنا مبارک یعنی اپنا تہبند مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کے کفن وغیرہ کے لیے. اینی ویز تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً یہ واقعہ ان کے بارے میں بھی ہوا.
اور پرابلی دونوں کے لیے ہی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی تھی تو آف کورس وہ کیوں نہ کرتے. اینی ویز تو ان کا مرتبہ اور مقام جتنا بھی بیان کیا جائے آف کورس وہ کم ہی ہوگا، لیکن یہ بات ظاہر ہے کوئی کسی چیز سے کم نہیں کہ آپ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور پھر صحابیہ اور پھر ظاہر ہے اتنی آپ کا ایک مقام تو تھا ہی، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں خود دفنایا بھی، یعنی ان کی تدفین وغیرہ بھی خود ہی فرمائی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کا بھی مرتبہ، مقام اور ایک جو اسٹیچر ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کے تمام جو اکابرین ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.